السلام علیکم، ہمارا نام ہے اورنگزیب اصلاحی اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی خاتون کے بارے میں جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کبھی بھی انگریزوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو چلیے جانتے ہیں آخر کون ہے یہ خاتون۔ 1857 میں آزادی کی پہلی جنگ میں اودھ نے انگریزوں کی سخت مزاحمت کی۔ یہ اتنے تعجب کی بات نہیں جتنی یہ بات کہ مزاحمت معزول واجد علی شاہ کی ایک پردہ نشین بیگم کی سرکردگی میں ہوئی، جنہوں نے سپاہیوں میں ایسا جوش بھر دیا کہ اودھ کی چھینی ہوئی سلطنت ایک بار پھر ہندوستانیوں کے قبضے میں آ گئی۔ ان کا نام تھا بیگم حضرت محل۔ بیگم حضرت محل نہایت ہی خوبصورت، رحم دل اور نڈر خاتون تھی۔ ان کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی اور ان کے بچپن کا نام محمدی خانم تھا۔ واجد علی شاہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد یہ بیگم حضرت محل کہلائی۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ انہیں محل پری کہتے تھے۔ دہلی میں مغل بادشاہوں کی سلطنت کمزور پڑ جانے کے بعد سے ہندوستان میں انگریزوں کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے تو آئے تھے لیکن اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے آڑ میں وہ سارے ملک پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم اودھ کی ریاست تھی۔ یہ تجارت کا بہت بڑا مرکز تھی اور اس ریاست پر بھی انگریز چھائے ہوئے تھے۔ کہنے کو تو یہ ریاست آزاد تھی لیکن اس ریاست پر بھی انگریز چھائے ہوئے تھے۔ بیگم حضرت محل کے شوہر واجد علی شاہ نے کمزوری اور بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریزوں نے ان کو قید کر کے کلکتہ بھیج دیا۔ واجد علی شاہ کا اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دینا بغیر ان سے لڑے ہوئے بیگم حضرت محل کو نامنظور تھا، اس لیے وہ خود تخت پر بیٹھی اور انہوں نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کے بعد بیگم حضرت محل نے انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی قسم کھائی۔ انگریزوں نے بیگم حضرت محل کو بہت لالچ دیا لیکن بیگم حضرت محل نے انگریزوں کی طرف سے دی گئی تمام عنایت کو ٹھکرا دیا۔ اس سے بیگم حضرت محل کی خودداری کا پتہ چلتا ہے۔ بچپن ہی سے جس سرزمین پر انہوں نے کھیلا کودا اور بڑی ہوئی اور اودھ کی بیگم بنی، اس سرزمین کو وہ انگریزوں کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے اودھ کے سپاہیوں کو للکارتے ہوئے کہا، سینکو، اودھ ہمارا راجیہ ہے، ہم یہاں انگریزی حکومت کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ بیگم حضرت محل نے اپنے سپاہیوں میں ایسے جوش بھرے کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ سب آزادی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی عوام نے بھی بیگم حضرت محل کی اس حوصلے اور جوش و جذبہ کو سلام کیا اور ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیگم نے ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اس کے بعد بیگم حضرت محل نے اپنے تخت پر اپنے بیٹے برجس قدر کو بٹھایا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں کود پڑی اور انگریزوں پر ٹوٹ پڑی اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ جنگ بیگم حضرت محل اور انگریزوں کے کمانڈر سر ہنری لارنس کے درمیان ہوئی۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بیگم حضرت محل نے میدان جنگ میں ایسے جوش و جذبہ کا مظاہرہ کیا کہ انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور آخر کار انگریزوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ان لوگوں نے لکھنؤ کو خالی کر دیا۔ اس کے بعد بیگم حضرت محل اپنے سپاہیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئی اور چاروں طرف ان کی اس ہمت کے خوب چرچے ہوئے۔ بیگم حضرت محل نے صنف نازک ہوتے ہوئے بھی برطانوی سامراج اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے لوہا لیا۔ بیگم حضرت محل پہلی ایسی قائد تھی جنہوں نے برطانوی حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ لیکن اس کے بعد پھر انگریزوں نے اپنی چالاکی اور مکاریوں سے قیصر باغ پر قبضہ کر لیا۔ جب بیگم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے قیصر باغ کے دروازے پر تالے لگوا دیے۔ انگریزی فوج بہت زیادہ تھی اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بیگم حضرت محل نے اپنے فوجیوں میں جوش بھرتے ہوئے کہا، اب سب کچھ قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد خوب جنگ ہوئی لیکن کچھ غداروں کی وجہ سے بیگم حضرت محل کو شکست ہو گئی اور انگریزوں نے قیصر باغ پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے بیگم حضرت محل سے کہا، آپ ہمارے غلامی قبول کر لیجئے، ہم آپ کو یہاں پر آرام سے رہنے دیں گے۔ لیکن بیگم حضرت محل نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کیونکہ بیگم انگریزوں کی مکاریوں کو اچھے سے جانتی تھی۔
इसके बाद वो अपने सिपाहियों को लेकर नेपाल रवाना हो गई। जिला वतनी के बाद भी मरते दम तक लगातार बेगम ने अंग्रेजी हुकूमत की मुखालिफत की और आखिरकार 1879 को वो मालिक हकीकी से जा मिली। तो ये थी अवध की शान बेगम हजरत महल, जिन्होंने अंग्रेज़ों से उस दौर में लोहा लिया जब बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की अंग्रेज़ों के सामने कोई हैसियत नहीं थी, और उस दौर में बेगम ने अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की तारीख़ी दास्तान, इस्लामिक वीडियोस और अंबिया किराम की दास्तान लाते रहें। दिस इज़ मी औरंगज़ेब इस्लाई, साइनिंग ऑफ।